بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ کے دونوں بچے امام حسن اور حسین دونوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت تھا اور سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ 4 روٹیاں لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین کے سامنے رکھی، مگر حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ لی۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ، ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتی ہیں، جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے روٹی مانگی تو حضرت فاطمہ نے کہا، بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانگی، اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت فاطمہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حسین فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے امام حسن اور حسین کے سر مبارک کو چوما اور بچوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد جو لے کر گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ نے جو لے کر ان کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئے۔ امام حسن اور حسین اور حضرت علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھیں اور 5 روٹیاں بھی آ گئیں۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آیا اور دروازے پر کوئی آیا، کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی روٹی کھلا دے۔ ہمارے پیارے نبی نے جیسے ہی اس کی آواز سنی اور فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ امام حسن اور حسین نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اس مستحق کو اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ تو حضرت علی نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں تو سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہم کل روزہ رکھیں گے۔ تو سحری کا وقت آیا تو سب نے پانی سے سحری کی۔ ویسے ہی امام علی مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا اناج لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ نے اس اناج کو
پیس کر 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخواں بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پہ ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ امام حسن اور حسین نے کہا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دیں گے۔ سب نے اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دی اور سب نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ ویسے ہی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن گئیں۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے، سب دسترخوان پر بیٹھے۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ میں اس گھر سے زیادہ سخی اور کوئی نہیں۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے؟ تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ امام حسن اور حسین نے بھی فرمایا، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ تو حضرت علی نے تمام روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور ایک بار پھر پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں، ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔